فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. یہ حدیث میں نے پچھلے زمانوں میں پڑھی تھی اور اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی. اسلام اپنے ماننے والوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان حیا و شرم والے زندگی گزارے اور پاک دمی اور عفت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے جو ہے انسان کو حیا و شرم والی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور اس کی تاکید بھی کی. ورنہ آج دوسری قوموں کو دیکھیے کہ جو اسلام اور ایمان سے محروم ہیں تو وہ حیا و شرم اور پاک دامنی سے بھی محروم ہیں. آپ مغربی ممالک کے اندر دیکھیے کہ حیا اور شرم کو زندگی میں سے ایسا نچوڑ کر نکال دیا ہے کہ وہ حیا اور شرم کو پہنچی ہی نہیں سمجھتے. بے محابہ عریانی کے ساتھ بازاروں میں گھومنا اور بدکاری اور گناہکاری کے اندر یہ نہ دیکھنا کہ میں کس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں. بے حیائی اور بے شرمی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑتے، اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتے. لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حیا و شرم کا وہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب انسان کے اندر حیا و شرم آئی تو فرشتے بھی اس سے حیا کرنے لگے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو حیا و شرم کا وہ سبق سنایا اور وہ سبق پڑھایا اور سکھایا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حیا و شرم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی اچھے اخلاق پیدا ہوں گے ایمان کے ساتھ حیا و شرم سے پیدا ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حیا و شرم کے اوپر بات نکلی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا حیا بھی دین ہے، دین کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ حیا و شرم پورا کا پورا دین. چنانچہ میں نے جو حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، لمبی چوڑی حدیث ہیں جس کے اندر ایمان کے شعبوں کو بیان کیا گیا، کون کون سی چیزیں ایمان میں سے ہیں. اس میں آخر میں کیا فرمایا آپ نے؟ پوری حدیث کا خلاصہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا پورا شعبہ ہے حیا و شرم. انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے اندر حیا و شرم نہیں ہے، اس کی ترجمان اس کی زبان ہوا.
انسان کی زبان سے جیسی باتیں نکلتی ہیں یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ جب انسان کے اندر حیا و شرم ہوتی ہیں تو اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان یہ کرتی ہے کہ یہ آدمی باحیا ہے با ایمان ہے، اس لیے کہ حیا و شرم اسی کے اندر ہوگی جس کے اندر مکمل طور پر ایمان ہے، اور جب ایمان ہوگا تو قرآن کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مستجاب الدعا ہیں، خاندانی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، حقیقی ماموں نہیں لیکن خاندانی اعتبار، خاندانی ماموں۔ حدیث میں ان کے بڑے فضائل آتے ہیں، چنانچہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر وہ شام کے علاقے میں گھسے۔ اصل تو ان کا علاقہ ایران کا علاقہ تھا، لیکن جہاں وہ فارغ ہوئے تو ان کو شام کے علاقے میں بھی بھیجا گیا۔ ایک موقع پر دشمنان اسلام کے اوپر حملہ کرنا تھا، اور تو سامنے جو دشمن تھے وہ یہود بھی تھے، نصارا بھی تھے، اس لیے کہ اس وقت شام کا علاقہ ان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو لے کر چلے تو چونکہ یہود و نصارا اہل کتاب ہیں، اس امت کے بارے میں تورات کے اندر بھی بڑی تفصیلات بتائی گئی تھی، اور اس امت کے فضائل، ان کے جہاد کی کیفیات اور ان کے فتح و نصر کی جو ہے واقعات باتیں اس کے اندر بیان کی گئی تھی۔ اس کو پڑھا تھا ان لوگوں نے، اس لیے دشمن یہ سوچا کہ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا جو کوئی آسان بات نہیں، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں فتح و کامرانی ان کے قدم کو چومتی ہیں، لہذا ان لوگوں کو ناکام کرنے کے لیے کوئی راستہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو ہے دشمن کے فوجوں کا جو سردار تھا اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اپنے نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بے پردہ جو ہے مسلمانوں کے علاقے میں چھوڑ دے، کیونکہ اس زمانے میں بھی غیروں کے اندر بھی پردہ کا اہتمام تھا۔ آج حیا اور شرم اٹھی تو ایسی اٹھی کہ آج مسلمان عورتوں کے اندر پردہ تو نہیں ہے، لیکن جو پردہ کرنے والی بھی ہے وہ بھی جو ہے ظاہری پردہ ہے، حقیقی پردہ نہیں، جیسے پردہ چاہیے ویسا تو نہیں۔ اس زمانے میں یہود و نصارا کے اندر بھی پردہ تھا، تو دشمن کے سردار نے جو اپنے لوگوں سے کہا کہ اپنی بیٹیوں سے، ان کو خوبصورت بیٹیاں ہوں، ان کو کہہ دو کہ مسلمانوں کے علاقے میں جہاں پر یہ فوج ہے وہاں پر اپنی لڑکیوں کو بے پردہ جو ہے وہاں پر چھوڑ دو، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر کوئی مسلمان تمہارے ساتھ ایسی بدسلوکی کرے تو تم انکار مت کرو۔ چنانچہ جو ہے ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو، نوجوانوں کو نیم اوریانی کے ساتھ، یعنی کپڑے تو پہنے ہیں، مخصوص سطح دبا ہوا ہے، باقی سطح ان کا کھلا ہوا ہے، پیر بھی کھلے ہوئے، جیسے کہ آج یورپ کے اندر ہی ان کے اندر کپڑے نہ ہونے کی دیتے ہیں، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی مرد ہو یا عورت ہو ایسے کپڑے پہننے کا رواج چل پڑا ہے کہ جو انسان کی بے حیائی کے اوپر غمازی کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میرے اندر حیا و شرم نہیں، باریک باریک کپڑے پہننا، چست چستی کپڑے پہننا، یہ جو ہے ساری کیا ہے؟ بے حیائی کی دلیل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم اوریانی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں چھوڑ دی۔ جیسے یہ فتنہ اور یہ سیلاب اٹھا، سعد بن ابی وقاص فوراً سمجھ گئے، اور انہوں نے اور کوئی لمبی تقریر نہیں کی۔ آج ہم لمبی لمبی تقریر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف اور حیا و شرم کا جذبہ نہیں۔ اور صوفیہ کا مشہور مقولہ اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر، بے حیا آدمی جو چاہے کر لے۔ چنانچہ آج دیکھیے کہ جو ہے ہمارا نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو،
بے بہابا راستوں کے اوپر پردے لگانا، گندی گندی باتیں کرنا اور غیر محرموں کے ساتھ چوراہوں پر راستوں میں کھڑے ہو کر جو پردے لگا کر باتیں کرنا آج ایک ایسا عام پوری دنیا کے ماحول ہو چکا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا و شرم کو اپنے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام جو ہے مکمل طور پر قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور جہاں قرآن کی کوئی بات آتی تھی تو ان کی گردنیں جھک جاتی تھی اور عمل کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو جاتی۔ چنانچہ جیسے ہی دشمن نے اپنی لڑکوں کو میدان میں چھوڑا، مسلمانوں کے میدان میں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ہی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو پست کریں۔ چنانچہ کئی دنوں تک یہ معاملہ رہا، لیکن صحابہ کرام کی نظریں ایسی زمین کے اندر گر گئی کہ جب صحابہ کرام یہاں سے فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹے تو پیچھے والوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں کا رہن سہن کیسا ہے اور وہاں کی عمارتیں کیسی ہیں اور وہاں کے لوگوں کے حالات کیسے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے امیر لشکر نے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کی بنیاد کے اوپر ہم نے اپنی نگاہوں کو زمین کے اوپر ایسا گاڑ دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیسے لوگ ہیں اور وہاں کی عمارتیں کیسے۔ قرآن پاک نے کہا اپنی نظر کو پست کر دو، نیچے۔ آج ہماری نظریں اوپر بھی جاتی ہیں، اطراف میں بھی جاتی ہیں، نیچے نہیں جاتی۔ اور پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے نکالا، اس کو مردود قرار دیا، تو اس نے قسم کھائی کہ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان نے کہا کہ میں تیرے ان بندوں کو بہکانے کے لیے کوئی قسم نہیں چھوڑوں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شبلی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے یہاں پر 4 سمتیں بیان کی، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ وہ نیچے کی سمت کو کہنا بھول گئے کہ نیچے سے بھی بہکاؤں گا، ایسا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اب انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت اور حیا و شرم کے باقی رہنے کے لیے ایک ہی سمت ہمارے لیے وہی کہ ہم اپنی نظروں کو نیچے کریں۔ دائیں دیکھیں گے تب بھی بہکائے گا، بائیں دیکھیں گے تب بھی بہکائے گا، آگے پیچھے سے بھی بہکائے گا۔ اور اوپر جو آدمی دیکھا تھا ٹھوکریں کھائے گا، لیکن آج اوپر سے بھی بہکاتے ہیں، کسی ہماری عمارتیں اونچی ہیں تو اوپر بھی جو ہے وہ بہکائی کا منظر نظر آتا ہے۔ لہذا اب نظر کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ، یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نظروں کو نیچے کرنے کا وقت دیا تاکہ یہاں پر مشق ہو جائے تو باہر جا کر بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے مکتوبات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کے اندر نظروں کو اپنے اپنی جگہ پر ٹیکنے کا جو حکم فرمایا ہے کہ قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں جائے تو اپنے پاؤں کے اوپر نظر ہو، قاعدے میں بیٹھے تو اپنے ہاتھوں پر نظر ہو، یہ نظر کو جمانے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس کے اندر بڑے فلسفے ہیں۔ چنانچہ جب نماز کے اندر اپنے نظروں کی جمانے کی عادت ہوگی تو باہر جا کر یہی نماز ہم کو یہی تعلیم دے گی کہ باہر جا کر اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ حیا و شرم اور پاک دامنی کی محافظ یہی نظر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھوں کے دروازوں کو بہت جلدی کھلنے والا اور بند کرنے والا بنایا۔ یہی وجہ کہ جب کوئی آدمی تھوڑے سے وقت جو کام کر لیتا ہے یا کہیں سے آ جاتا ہے، بھائی میں پلک جھپکنے کی مقدار میں آ گیا، مطلب یہ ہے کہ آنکھیں جب بندی ہو جاتی ہیں کھل بھی جاتی ہیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہو تو بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو اپنے نظر کو بچانا چاہتا تھا لیکن جلدی بند نہیں ہوتی تھی، ایسا بہانہ نہ ملے۔
اس لیے اللہ نے اس کو جلد کھلنے والا جلد، اور ایک سلم جو ہے مسلسل نظر جمتی بھی نہیں بلکہ آنکھ کے پلکار رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے نظر کی حفاظت کرے اور اپنے نگاہوں کو بند کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک آدمی جو ہے حمام میں سے غسل خانے میں نکلا اور اس نے اپنا تہمن باندھا ہوا تھا لیکن اس کے گھٹنے کھولے ہوئے، اور شرعی طور پر کیا ہے کہ ہمارے سطر کے اندر ہمارے گھٹنے بھی داخل ہیں۔ مرد کا سطر ناک سے لے کر ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنے کے نیچے، تو اس کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے، تو امام صاحب نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ آدمی حضرت کو پہچانتا تھا، وہ سمجھا کہ حضرت نابینا ہو گئے، اس لیے آقا پوچھا کہ حضرت کیا آپ کب سے نابینا ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا جب سے تیرے اندر سے حیا و شرم چلی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں گئی، تیری حیا و شرم چلی گئی۔ تو ایک زمانہ یہ بھی تھا، اور اتنا یاد رکھے کہ جتنی بھی پریشانیاں اور جتنی بھی مشکلات اور مسائل دنیا میں آتے ہیں یہ حیا و شرم کے اٹھ جانے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوگی، منہ سے جیسے جیسے وہ پاس کرے گا، وہ گالیاں بھی دے گا اور اکثر جو ہے بولے گا حیا و شرم نہیں، یہی زبان بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں حیا نہیں۔ انسان کے اگر حیا و شرم نہیں ہوگی تو اپنی آنکھوں کو چاروں طرف دوڑائے گا، نیچے نہیں دیکھے، چاروں طرف دوڑائے گا اور اس کی نظر خراب ہے۔ اور نظر جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے، جیسے زہریلا تیر اگر کسی کو لگتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی نظر غلط جگہ پر جاتی ہے تو اس کے دل کو مردہ کر دیتی۔ اور روایتوں میں آتا ہے قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر سے حیا و شرم اٹھا لی جائے گی۔ چنانچہ دیکھیں کیا حال ہے، ہماری نظریں محفوظ نہیں، ہماری زبانیں محفوظ نہیں، ہمارا بدن کا کوئی عضو محفوظ نہیں بے حیا و بے شرمی، اور اسی بے حیا و بے شرمی نے ہمارے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیا۔ جب تک انسان کے اندر حیا و شرم تھی تو عورت کو اپنے عزت و ناموس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اگر باہر بھی نکلتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ مردوں کی نگاہوں کے اوپر، نظروں کے اوپر اللہ کی لگام چڑھی ہوئی ہے، وہ مجھے بد نظری سے نہیں دیکھی۔ اور دوستو حیا و شرم کی بات تو انتہا ہو چکی کہ جو ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ آج پہلا چاند تم نے دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی نہیں دیکھا۔ کہا کہ کیوں نہیں دیکھا؟ فاطمہ خاموش ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا بیٹی کیوں نہیں دیکھا؟ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ پوچھا، حضرت فاطمہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آج پہلا چاند ہے، تمام لوگ اس کو دیکھیں گے، مرد بھی دیکھیں گے، عورتیں بھی دیکھیں گی، ہر ایک کی نظر چاند پر ہوگی، تو غیر محرموں کی نظر چاند پر ہو، میری بھی نظر وہاں پر چاند پر جائے گی تو غیر مردوں کی نظر اور میری نظر مل جائے گی۔ یہ دوستو کیا تھا؟ اندر ایمان کی مایا تھی، ایمان میں پختگی تھی، ایمان میں قوت تھی، اور ایمان انسان کو حیا و شرم سکھاتا۔ اور جو آدمی حیا و پاک دامنی اور شرم والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں پھنساتا نہیں بلکہ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا۔ اور اگر کسی کو آدمی ایسے باحیا اور با انسان عورت یا مرد کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کے سامان مہیا کر دیتا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بغیر باپ کے اللہ نے بچہ دیا، یہودیوں نے تانا دیا کہ مریم بیٹا کہاں سے لائے، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ بچہ دیکھی، یہودیوں نے یہ الزام لگایا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اللہ نے جو ان کے دل میں ڈالا تھا فرشتے کے ذریعے سے کہا کہ مریم جب تجھے بچہ پیدا ہو تو اس وقت جب تیرے ساتھ جو ہے کوئی بھی بات کرنا چاہے تو کہہ دینا انی نذرت سم الرحمن، میں نے جو ہے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اور اس وقت وہ روزہ ایسا تھا کہ اس کے اندر بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور جب قوم تیرے پاس چڑھ کر آئے تو اس وقت تو جواب مت دینا بلکہ اشارہ کر دینا بچے کی طرف
جب قوم نے پوچھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ان کے خاندان میں کہا بڑے اچھے نیک آدمی گزرے، ہارون سے مراد ہے ہارون نہیں، تو قوم نے کہا کہ ہارون کی بہن تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لائے؟ تو فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم جو ایسے سے کہاں بات کریں گے جو بچہ ہے ابھی تو پیدا ہوا۔ لیکن جب انسان حیا و پاک دامنی کی زندگی بسر کرتا ہے، حضرت مریم نے ایسی زندگی گزاری تھی، مسجد اقصیٰ کے کونے کے اندر ان کے لیے کمرہ بنایا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو اس کے اندر ایسی حیا و پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی کہ کبھی اپنی نظروں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کی حیا و پاک دامنی کی ایسی دھاک پڑی ہوئی تھی کہ کوئی ان کی طرف نظر کھڑک بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی حیا و پاک دامنی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق پہنچایا ایسی جگہ سے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، ان کی تربیت کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور انہوں نے جو کمرہ بنایا تھا وہ ایک دروازے کا کمرہ تھا۔ جب حضرت زکریا کہیں جاتے تھے تو اس کو تالا رکھ کر جاتے تھے، پھر آتے تھے تو اندر پھل پھلا اور پھل فروٹ پاتے تھے۔ کہا کہ مٹی میں کہاں سے آتا ہے؟ انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے؟ قال هو علم من عند اللہ۔ آج جو ہر انسان رزق میں روزی کے بارے میں پریشان ہے، گھر میں جتنے کھانے والے اتنے کمانے والے بھی ہوتے ہیں، بے محابہ مال آ رہا ہے، لیکن پوچھو کہ بھائی کیسے گزر ہو رہا ہے؟ اگر ٹھیک ہے، لال روٹی میں زندگی گزر جائے، منہ پر زبان میں شکر ہی نہیں، اور رزق میں برکت نہیں ہے کیونکہ حیا و شرم نہیں، یہ حیا اور بے شرمی کی زندگی گزار۔ تو بہرحال حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک دامن اور باحیا و باصرف زندگی گزارنے والوں کے لیے اپنے نظام کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام یہ ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا، وہ فقط رونے کی آواز نکال سکتا ہے، باقی اور کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب مریم کی عفت و پاک دامنی کا مسئلہ آیا، جس نے پوری زندگی حیا و شرم کے ساتھ زندگی گزاری تھی، تو اللہ نے اپنے نظام کو بدل کر کہہ دیا کہ عیسیٰ بولو اور اپنا ماں کی صفائی بیان کرو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ کو پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوا کرتا ہے۔ میری ماں عبداللہ کہہ کر اتنا بتا دیا کہ میری ماں پاک دمن ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ میری ماں مریم ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر خاک کو مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اور میں نے میری ماں نے حیا و پاک دمن کی زندگی گزاری ہے۔ آج اللہ نے مجھے اس کے لیے وکیل صفائی بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے جب تہمت لگائی، یا راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے وکیل صفائی کس کو بنایا؟ وہی کے حوالے میں جو بچہ سویا ہوا تھا، اس نے کہا وشہد شاہد من اہلہا، کہ اس نے یہ حضرت یوسف کے پاک دامنی کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبوبہ ملی تھی، جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تو چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، ختم نبوت کی اہلیہ کا مسئلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کسی دنیا کے کسی نظام کو نہیں بدلا، اور اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کے لیے کسی بچے کو نہیں گویائی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود وکیل صفائی بن گیا۔ اور اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کے بدن کے اوپر بچی کو پیٹ میں نہیں دیتا، تو بھلا آپ کے نکاح میں گندی عورتوں کیسے لائے گا؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں منافقین، تو آپ کے اہلیہ ہمیرہ اس سے بالکل بری ہے اور اس نے صبر کیا۔ اولئک لهم رزق کریم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کریم عطا فرمائے۔ تو دوستو آج روزی کے معاملے میں پریشان ہے، اور اسی طریقے سے ہم گھر کے معاملے میں پریشان ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کا دور دورہ ہو چکا ہے، اور ہم جو ہے لوگوں سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں رزق کے ذریعے سے بھی تنگیوں میں مبتلا کر دیا، گھریلو معاملے میں بھی ہمیں پریشان کر دیا، اور باہر کے معاملے میں پریشان کر دیا۔ دشمن ہمارے پر مسلط ہو گئے، ہمیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ زندگی میں جو سب سے ایمان کا بڑا شمار تھا ہے اور اس میں نکل چکا۔
آج جو ہمارے کپڑوں میں حیا نہیں، ہمارے جو رہن سہن میں حیا نہیں، ہمارے مکان بنانے میں بھی حیا نہیں. ہم مکان کا شکر چاہتے ہیں لیکن مکان کا پردہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مکان میں پردے کی کیسے رہے، اس کا کوئی چاہتا نہیں، بس اچھا لگے، بڑا اچھا بن رہا ہے. اس لیے دوست جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من ایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کی شکایت کر رہے ہیں یستخفون من الناس، تم لوگوں سے تو حیا کرتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے حیا و شرم نہیں کرتے ہو، حالانکہ وہ معاہم، وہ تو تمہارا ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. لوگ تو تمہیں دیکھیں نہیں دیکھیں گے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. بس اتنا تصور انسان بھاگے کہ میں خود جو غلط کام کروں گا اللہ میرے ساتھ ہے، یہی تصور اور یہ خیال انسان کو حیا اور شرم کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو کافی ہے. اس لیے دوستو یہ بات چلی تھی کہ ایمان انسان کو کیا کیا سکھاتا ہے. مسلسل آپ 4-5 جگہ سے سن رہے ہیں کہ ایمان انسان کو کیا سکھاتا ہے. ایمان حیا اور شرم والی زندگی سکھاتا ہے، اور حیا اور شرم کا نام ہی جو ہے دوستو ایمان. لہذا غیروں کے اندر حیا نہیں ہو سکتی. وہ اگر حیا بھی کریں گے تو لوگوں کے سر پیڑ سے کرے گا، لیکن جو سچا پکا مومن ہوگا وہ حیا اور شرم کرے گا اپنے خدا کے خوف سے اور اپنے ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور شرم اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.